السلام علیکم ناظرین، پروگرام کوئٹہ ٹائم سے گڈ حاضر آیا حکیم سیٹھار. ناظرین، اج اساں جے پروگرام میں اساں جو معزز مہمان آئے بلوچستان اسمبلی میں JUI جو پارلیمانی اگوان ای مخالف دور جو اگوان مولانا عبدالواسع صاحب. اسی کوشش کنداسیں تو پنجے اجو کے پروگرام میں بلوچستان میں جکا مہا کرپشن تھی ہے ان کرپشن کھوں سوائے جو صوبائی جکا سیاسی صورتحال ہے ان حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرے سکوں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، خالد لانگو بھی گرفتار ہو گیا، میگا کرپشن ہوئی ہے بلوچستان میں، اب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال کسی شخص کی گرفتاری یا کسی شخص پہ کوئی الزام سیاست میں نہ کسی شخصیت ہوتے ہیں اور نہ شخصی معاملات ہوتے ہیں، نہ کسی کے ذات پہ کوئی ہوتے، یہ تو ہوتے رہتے ہیں. کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی رہا ہو جاتا ہے، کوئی الزام ہوتا ہے، کوئی کچھ حقائق ہوتا ہے. لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت، اس موجودہ حکومت جو انتخابات سے لے کر اب تک ہمارے ان تمام معاملات پہ جمعیت علماء اسلام کے تحفظات ہے. کیونکہ اس حکومت میں جو کامیاب جماعتیں ہیں اور انہوں نے جو ووٹ لے لیا، جو نشستیں لے لی، اس پہ مکران سے لے کر کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کر چمن تک ان تمام نشستوں پہ ہمارے انتخاب کے سلسلے میں بھی تحفظات ہے کہ یہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے اور ان قوم پرست جماعتوں کو ہمارے مینڈیٹ مل گیا. اور یہ الزام تو اختر مینگل بھی لگاتا ہے. تو یہی بات ہے. اختر مینگل مکران میں تو شاید اختر مینگل کے حوالے سے الزام صحیح ہو، ان کی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور یہاں کوئٹہ اور قلات اور اس طرح پشتون علاقوں میں تو ہمارے مینڈیٹ چوری ہو گئے، کیونکہ یہ پورا علاقے جمعیت علماء اسلام کے حلقے ہے اور یہ جمعیت علماء اسلام کے علاقے ہیں. لہذا ہم نے الیکشن اور انتخابات سے فوراً بعد ان تحفظات کا اظہار بھی کر دیا اور ہم نے کہا کہ یہ لوگ دوسرے کی نشستوں پہ آئے ہیں اور پتہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور دنیا اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہوتے ہیں. دوسری بات، اس حکومت کے جب حکومت بنانے کا نوبت جب آیا تو پھر اس پہ ہم نے شدید تحفظات کا اظہار کر دیا اور ہم نے کہا کہ ایک جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اکثریت، جس جماعت کا اکثریت ہو انہی کو حکومت ملنا چاہیے، جبکہ بالکل جمہوریت کے برعکس جو اقلیتی تیسرے نمبر کی پارٹی تھی ان کو حکومت دے دیا گیا اور ان کو نام دے دیا. نیشنل پارٹی تو دوسرے نمبر پہ تھی نا؟ نہیں، دوسرے نمبر پہ نون لیگ تھی. دوسرے نمبر پہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، تیسرے نمبر پہ نیشنل پارٹی ہے. تو یعنی پہلے نمبر پہ مسلم لیگ نون. مسلم لیگ کو تو 7 MP تھے شیر کے نشان پہ، باقی تو پھر آزاد اس میں آ گئے. جو بھی آیا ہے، لیکن جس نے مسلم لیگ کو جوائن کر دیا، جس نے مسلم لیگ کے قبول کر لیا اور جس قانون اور آئین اور الیکشن قوانین کے مطابق جس نے مسلم لیگ کو جوائن کر دیا تو اس کو مسلم لیگ ہی کہا جاتا ہے. لہٰذا پہلے نمبر پہ تو مسلم لیگ آ گیا، دوسرے نمبر پہ تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی آ گیا، تیسرے نمبر پہ نیشنل پارٹی تھی. لیکن اس وقت بھی ہم نے اس تحفظات کا، شدید تحفظات کا اظہار کر دیا کہ یہ بالکل جمہوریت کے برعکس، عوام کے رائے کے برعکس، اقلیت کو حکومت دینا اور اکثریت کو کسی نہ کسی حوالے سے نظر انداز کرنا، یا مصلحت کے حوالے سے یا دباؤ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ ان کو نظر انداز کر کے تو پھر جمہوری تقاضے پورے نہیں ہوتے. جب جمہوری تقاضے پورے نہیں ہو جاتے تو حکومت کسی نہ کسی طریقے پہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اس حکومت سے کامیابیوں کے توقعات ہو نہیں سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے اس شدید تحفظات، دوسرے اس پہ ہم نے تحفظات یہ کر دیا کہ جو جماعتیں اس حکومت میں شامل تھے وہ زیادہ تر اکثریت اور قوت کے ساتھ بلوچ قوم پرست اور پختون قوم پرست، انہوں نے صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگا رہا تھا، انہوں نے اپنے حقوق کا نعرہ لگا رہا تھا، انہوں نے اپنے سرزمین کا نعرہ لگا رہا تھا. لیکن ہمارے حکومت پہلے مرتبہ بلوچستان کے سرزمین پہ نہیں بنا، ہمارے حکومت جا کر کے مری میں بن گیا.
یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا راوین میں ان کے فیصلے ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئے، جبکہ ان دونوں یہ سلسلہ تو شروع سے چل رہا ہے، یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے۔ مولانا صاحب آپ کو یہ بھی علم میں ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی کی یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ کسی زمانے میں 7 ممبر جو تھے وہ حکومت میں تھے، 13 ممبر جو تھے وہ اپوزیشن میں تھے، یہ بھی ہوا نیب کے زمانے میں۔ نیب کے زمانے نیب کے زمانے میں 7 ممبران حکومت میں تھے اور 13 ممبر جو تھے وہ اپوزیشن میں تھے۔ پھر کس طرح بن سکتا تھا؟ تو یہ بھی بنا ہے نا، یہی تو ہے کہ بلوچستان میں اس طرح بھی ہوا ہے ماضی میں۔ یہ چلو اس کو چھوڑتے ہیں۔ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے قربانی دی ہے، اکثریت کے باوجود ہم نے قربانی دی، قوم پرستوں کو حکومت دی تاکہ وہ صوبے کے حالات کو بہتر بنانے کا ان کو موقع دیتے ہیں، وہ تو انہوں نے قربانی دی، یہ تو آپ کا ایشو نہیں تھا۔ میرے خیال قربانی، شاید وہ قربانی کا نام دے دیا، جو بھی نام دے دیا جائے، لیکن ہم ان کو ڈیل سمجھتے ہیں، ہم بلوچستان کے حقوق پہ کمپرومائز سمجھتے ہیں، ہم بلوچستان کے بنیادی حقوق اور اس سرزمین کے جو تقاضے ہیں اس پہ ہم کمپرومائز سمجھتے تھے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا، کیونکہ اسی حکومت نے ہر سال 25 اور 27 اور 26 ارب روپے لپس کر کے گفٹ کے طور پہ مرکز کو حوالہ کر دیا۔ ہم اس کو یہی کمپرومائز سمجھتے ہیں کہ ملتے ہیں نا دوسرے بجٹ میں، جب مل جاتے ہیں تو پھر اگلے سال میں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ لہذا جتنی بھی ہمارے اپنے ڈیولپمنٹ ہے اور ہمارے صوبہ جتنی پسماندگی میں ہے، اور ہم تو چیخ پکار کر کے کہ ہمیں فنڈ دے دیا جائے، ہمیں وسائل دے دیا جائے، ہمارا رقبہ بہت بڑا رقبہ ہے، آدھا پاکستان ہے، اور ہمارا پسماندگی پورا پاکستان سے زیادہ پسماندہ علاقہ یہی بلوچستان ہے، یہاں نہ پینے کے پانی ہے، نہ یہاں روڈ ہے، نہ یہاں گیس ہے، نہ یہاں بجلی ہے، یہ سارے سرزمین پہ ہوتے ہیں، اور ہمارا آدھا پاکستان ہمارا سرزمین ہے، لہٰذا ہمیں فنڈ رقبے کی بنیاد پہ دیا جائے، اور دوسری طرف ہمارے یہی اقدار والی حکومت اپنے فنڈ کو لپس کر کے وہاں مرکز کو دے دیا جاتا ہے، اور ہمارے وسائل سارے مرکز سے ملتے ہیں، اور مرکز یہاں سے جو پیسہ بچ جاتے ہیں وہ دوسرے منصوبوں میں ڈائیورٹ کر لیتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام آباد کے بڑے بڑے منصوبے ہماری ہی فنڈ سے مکمل ہو چکے ہیں، ہمارے فنڈ کے پیسے وہاں ڈائیورٹ ہو گئے، اور وہاں وہ منصوبے انہوں نے مکمل کرایا، اور اسی کمپرومائز کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ NFC اپنے وقت سے گزر گیا، لیکن وہ مطالبہ نہیں کرتے، جبکہ بلوچستان کے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچستان کے NFC اگر ہو جائے تو ہمارے حصہ بڑھے گا، کیونکہ 20% ہمیں ہر NFC میں ہمیں کامیابی ملیں گے۔ 20% کے حساب سے ہمارا گزشتہ جو ہمارے دور حکومت میں ہم نے NFC کر لیا تو 70 ارب روپے سے ہمارا بجٹ 245 ارب روپے تک پہنچ گیا، تو اگر یہ NFC ہو جائے گے تو 400 ارب تک معاملہ ہمارے پہنچ جائے گے، اور ہمارے گارنٹیڈ اماؤنٹ ہے، اور دوسرے صوبوں کا تو شارٹ فال اس میں اثر انداز ہو سکتا ہے، اگر وہاں وسائل کے جو پول ہے وہ اگر زیادہ ہو تو زیادہ ملے گا، کم ہو تو کم ملے گا، لیکن ہم نے NFC میں یہ کامیابی بھی حاصل کر لیا کہ ہم نے اپنے 20% گارنٹیڈ رکھا ہوا ہے، اگر شارٹ فال آ جائے یا نہ آ جائے لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ قوم پرستوں نے سودا کیا، لیکن قوم پرستوں نے تو جو گوادر میں آپ کی حکومت کے دوران غیر قانونی طور پر زمینوں کی الاٹمنٹ ہوئی، وہ بھی اس حکومت قوم پرستوں کی حکومت نے وہ زمینیں جو ہیں واپس کی، اور کسی ایشو پہ کون سا ایشو ہے ایسا جس پہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کو بیچا ہے؟ کوئی ایک مثال۔ میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی الاٹمنٹ جو بھی کوئی کر لے، اگر کوئی الاٹمنٹ قانونی ہو تو قانون ہوتے ہیں، اگر کوئی کینسل کر کے تو وہ ہو جائے کہ عدالتوں میں جاتے ہیں، اگر غیر قانونی کسی نے کی ہو یا کسی بیوروکریٹ نے کی یا کسی افسر نے کی ہو تو ہم نے بھی اسی وقت اسی پہ تحفظات رکھتے تھے، لیکن اگر ہم سے کوئی اس طرح کوئی الاٹمنٹ کوئی ہوئے لیکن میرے چنے میں نہیں آیا، نہ میرے اس کے فگر معلوم ہے کہ انہوں نے کتنے کینسل کیے ہیں اور کتنے غیر قانونی تھے کتنے غیر قانونی نہیں تھے، یہ اب تک شاید میں الفاظ کی حد تک سمجھتا ہوں، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے فگر سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن غیر قانونی تو ویسے غیر قانونی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بلوچستان کا مسئلہ ہے اور بلوچستان کے اندر کا مسئلہ ہے اور ہمارے اپنے زمینات کا مسئلہ ہے۔ ریکارڈنگ پہ بھی میں وہی بات یہ کرتا ہوں کہ مرکز سے ہم جس حق کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم سال سے جو رو رہے ہیں کہ ہم احساس محرومی میں مبتلا ہے، اور ہمارا مسئلہ احساس محرومی ہے،
اور ہم اس حد تک کہتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کے اندر جتنی بھی مسائل پیدا ہوا ہے یہ اس کا بنیادی محوری نقطہ جو ہے وہ احساس محرومی ہے. لہذا اگر اس پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ کا جتنی بھی فنڈ تھا ہم خرچ کر دیتا تھا، اور اس کے علاوہ 20 ارب روپے ہم اسٹیٹ بینک سے اوور ڈرافٹ لے لیتے تھے، لیکن ہم ڈیولپمنٹ نہیں روک لیتا تھا، اور اوور ڈرافٹ کے لیے ہم مجبور ہو جاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ کم تھا. 70 ارب کے اندر ہم یہ کور نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہم عوامی نمائندے ہم یہ چاہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ جاری ہو، ڈیولپمنٹ نہ رک جائے. اور پھر یہ سارے 20 ارب روپے ہم نے مرکز کے ذمہ اگلے والا حکومت جو ہم بنا رہا تھا اسد زرداری صاحب کے ساتھ، تو ہمارے جمعیت علماء اسلام کا پہلے شرط یہ تھا کہ یہ ہمارا صبح 20 ارب روپے جو مقروض ہے اسٹیٹ بینک کا، یہ قرضہ مرکز اپنے ذمہ پہ لے لیا جائے، پھر ہم آپ کے ساتھ حکومت، یعنی ہمارے معاہدہ یہ تھا، ہماری شرط یہ تھا. پھر جب زرداری صاحب نے یہ معاہدہ مان لیا اور انہوں نے مرکز کے ذمہ پہ لے لیا تو پھر ہم نے ان کے ساتھ حکومت بنا لیا. مولانا صاحب وقف ہو گیا وقفے کا. ناظرین اتنے وقت تھی بات وقفے جو اساسا کر رہے جو پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلی کار. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ NFC ایوارڈ جس میں اگر دیر ہوتی ہے تو بلوچستان کو بہت نقصان ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فرق پھر بھی نہیں پڑتا. اگر NFC ایوارڈ آ بھی جاتا ہے، پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں، بلوچستان کے فنڈز میں اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو حالت زار جو عوام کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کرپشن میں اضافہ ضرور ہوتا ہے، بیوروکریٹ سیاستدان اربوں روپے کھا جاتے ہیں. فائدہ کیا؟ میرے بھائی میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، خرچ نہیں ہوتا ہے، تو وسائل چھوڑ دیتا ہے کہ وہیں خرچ ہو جائے. لیکن ان کے لیے اپنے الگ جدوجہد کرنا ہوگا، اور جب اس حکومت کی ناکامی ہے نہیں کی ہے، اور پھر ادھر خرچ کرنا الگ جدوجہد ہے، وہ اس حکومت کے ناکامی کے خرچ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ الگ الگ جدوجہد ہے، الگ الگ تسلسل ہے، اور الگ الگ معاملہ ہے، اور اس میں الگ سے کامیابیاں اس میدان میں بھی کرنا ہے اور یہاں بھی حاصل کرنا ہے. لیکن جبکہ گزشتہ حکومت نے، ہمارے حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہاں سے حق حاصل کر کے یہ کامیابی اللہ نے ہمیں دے دیا، اور ہم اللہ کا شکر گزار ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہاں اتنے خرچ کر کے کہ مرکز کو پریشان کر دیا. پہلے مرکزی حکومت ہمیں تانے دیتے تھے کہ بلوچستان کے لوگ تو فنڈ خرچ نہیں کر سکتے، تو ہم کس لیے ان کو فنڈ دے دیا جائے. پھر آخر میں اس پہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو اور رب بھی ہمارے ذمہ پہ کر دیتے ہیں. تو کتنی بڑی فرق ہے. پہلے ان کا ایک اور تصویر بلوچستان کی ان کے سامنے تھا اور تصویر کشی کر رہا تھا، پھر بعد میں ان کے سامنے ایک اور تصویر کشی آیا. تو ظاہر بات ہے کہ اور معاملات اور بھی ہو شاید، لیکن ہمارا حکومت کو جو سزا ملی وہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی جنگ کے حوالے سے، اور بلوچستان کی جو ریکارڈنگ کا جنگ ہم نے شروع کر دیا، اور جو وسائل اور نفسی کا جو جنگ ہم نے لڑا اور کامیابی حاصل کر لیا، جو یہاں پر ڈیولپمنٹ اتنی تیزی سے ہم نے جاری رکھا ہوا تھا کہ اپنے وسائل کو تو چھوڑ کے اور ڈرا بھی ہم لے لیتے تھے اور ہم کام نہیں رکا جاتا تھا. تو شاید گورنمنٹ حکومت مرکز کے لیے اور مرکزی حکومت کے لیے اس طرح حکومت درکار تھی جیسے کہ اس سے پہلے کی حکومتیں تھے کہ نہ یہاں کوئی پیسہ خرچ کر سکتا تھا جو کہ ہمیں تانے دے رہے تھے، اور نہ وہاں مرکز پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمیں اپنے رقبے کی بنیاد پہ حق دیا جائے. لہذا دوبارہ ان ہمارے حکومت کو گورنر راج نافذ کر کے ختم کر دیا، اور ایک ایسے کٹ پتلی حکومت انہوں نے بنا کر کے پیش کر دیا، لایا الیکشن کے بانے سے حوالے سے کہ وہ ان کے لیے قابل قبول بھی ہے، اور ان کو اقدار کا حکومت نام بھی دیا جاتا ہے کہ اقدار والا حکومت ہے. لیکن مولانا صاحب جتنی ڈیولپمنٹ آپ کی حکومت میں ہوئی اس سے زیادہ تو کرپشن بھی ہوئی، اتنے زیادہ پیسے تو بیوروکریٹ اور سیاستدانوں کی جیبوں میں گئے. میرے بھائی کرپشن ایک اس طرح معاملہ ہے کہ کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہے اور بلوچستان کا مسئلہ ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی کرپشن ہو جاتا ہے تو ڈیولپمنٹ کو روک لیتا ہے کہ کرپشن پہلے ختم کر لے پھر ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ہر مسئلے کے اپنے اپنے اہمیت ہوئے اپنے اپنے جگہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے طور پہ کرپشن کے خلاف بھی جدوجہد کی, جتنی بھی ہمارے بس چلتا تھا ہم نے روک دینے کی کوشش کی. میں مان لیتا ہوں کہ ہماری حکومت اتنی فرشتوں کی حکومت تو نہیں تھی کہ ہم نہ ہمارے خالصتاً جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی کہ میں کہتا ہوں کہ خالصتاً میرے منشور کی بنیاد پہ یا میرے دستور کی بنیاد پہ چلتے تھے. مخلوط حکومت تھے اور یہی بیوروکریسی تھا جو آج ہے کل بھی یہی بیوروکریسی تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی کرپشن کرتے کہتے کہ پیسہ کرپشن میں چلے جاتا ہے اور اس پیسے میں کرپشن ہوتا ہے تو لہٰذا ڈیولپمنٹ میں نہیں کروں گا, روک لیتا ہوں تاکہ عوام کو بھی ایک پیسہ نہ ملے, عوام کو سہولت بھی نہ مل جائے. اور اگر اس وقت 10% کرپشن ہوتا تھا کم از کم 90% تو عوام کو مل جاتا تھا. اب جب عوام کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور کرپشن کی بھی حالت یہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ نیشنل پارٹی الزام لگاتی ہے کہ مولانا واسع صاحب جو ہے 315 ارب روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں. اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ بھائی 315 ارب مولانا واسع کی کرپشن ہے اور انہوں نے حاصل کیے ہے تو پھر بلوچستان میں ان کو رہنا ہے تو یہ لوگ تو جا کے لندن اور دبئی اور دنیا میں رہتے ہیں. لیکن واسع تو ان کے سامنے ہے اور ان کی 2.5 سال حکومت 3 سال حکومت ادھر پاس بھی افغانستان کا موجود ہے گزر گیا اور اسی حکومت میں تو ان کے 300 ابھی تک تو 300 روپے بھی انہوں نے ثابت نہیں کیے. 3 ارب تو درکنار 300 روپے کدھر ہے؟ اور انہوں نے کتنی انکوائریاں کی. سپریم کورٹ کی انکوائری ہو گیا, اینٹی کرپشن کی انکوائری ہو گیا, چیف منسٹر کی انسپیکشن ٹیم کا انکوائری ہو گیا اور پی این ڈی او ڈی سی او کیا یعنی کون سے انکوائریاں نہیں ہوئی. پاس بھی چل رہی ہے تو یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن اب تک تو انہوں نے 300 ارب کا تو چھوڑو 300 روپیہ تو بھی ابھی تک انہوں نے ثابت نہیں کیا. ان کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نیب کے ساتھ پلی بارگیننگ کر رہا ہے. اب تک تو ایک پائی کے بارگیننگ نہیں کیا ہوا ہے, نہ میں نے نیب کا شکل دیکھا ہے. تو کدھر پری کا بارگیننگ کر دیا تو بارگیننگ کا تو کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ لائے سامنے لائے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ماہ رمضان میں عمرے پہ جانے والے تھے تو آپ کو بھی نیب کی طرف سے ہی روکا گیا کہ جب تک معاملات کلیئر نہیں ہو سے آپ نہیں جا سکتے. کچھ بھی نہیں, نہ مجھے نیب کی طرف سے کوئی اطلاع ملا, نہ کچھ بھی ہوا ہے. میں نے صرف آپ کو میڈیا کے سامنے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں جاتے ہیں. اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس دفعہ تاکہ یہ محسوس نہ کر لے کہ یہ لوگ وہاں نکل گئے جیسے کہ وہ لوگ کبھی لندن کبھی کہاں کا یاترا کرتے ہیں. لہٰذا میں تو آج بھی جاؤں گا, کل بھی جا سکتا ہوں. اور اگر نیب والے مجھے روک لیتے ہیں تو مجھے کوئی لیٹر دے دیتے, مجھے نہ میرا نام ایشین میں شامل کر لیتے. اگر شامل کر لیا تو یہ ہمارے ملک کے قوانین ہے. اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جا سکتے تو میں ادھر ہی ہوں, میں کدھر جا رہا ہوں. مولانا صاحب, اپوزیشن کی پارٹیاں اس کرپشن کے معاملے کو لے کر اسمبلی میں سخت احتجاج بھی کر رہے ہیں. آپ کا مطالبہ ہے کہ جو ڈاکٹر مالک کے ساتھ کابینہ میں شامل وزراء تھے جو ابھی بھی ہیں وہ اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مطالبہ جو ہے آئین سے ہٹ کر ہے؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ نہ, کیونکہ ہمارے بہت محترم شخصیات اور ہمارے محترم اور معزز ممبران صاحبان ہیں اور انہوں نے وہاں سے ووٹ لے کر آئے ہیں. لیکن اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہ سب کرپٹ ہے اور نہ سب اس کرپشن میں ملوث ہے. لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ انہی کی حکومت نے ڈاکٹر مالک صاحب اور اس کی حکومت نے اور ڈاکٹر مالک صاحب نے 2-3 دفعہ فلور پہ یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی اس قسم کی بات سامنے آ گئے تو میں اور میرے کابینہ اور اس قسم کی اور میں سیاست سے مستعفی ہو جاؤں گا, میرے کابینہ مستعفی ہو جائیں گے, میں اپنے آپ کو اوپن کروں گا. تو ہم نے صرف ان کو وہ ان کے کہے ہوئے وعدے فلور پہ ان کو یاد دلایا. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ ان اپنے باتوں کو یاد کر لے تو مناسب عمل یہ ہے کہ وہ ہو جائے, ورنہ آئین اور دستور کا تقاضا تو بے شک یہ نہیں ہے. لیکن ہم نے ان کے کہے ہوئے وعدے جو انہوں نے فلور پہ اپنے آپ کو سامنے کم سے کم پورا سیشن جو اسمبلی کا چلا
ہر اجلاس میں آپ کا احتجاج رہا، ڈیسکیں بجائی گئی، واک آؤٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں یہی ایک مطالبہ جو ہے وہ آپ کا بار بار آ رہا تھا. مطلب ان کے کہنے کے مطابق کہ انہوں نے پیشکش کیے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا، جب ہم نے کہا کہ اب مناسب یہ ہے اور اب ان کی تقاضا یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو کر کے اور اپنے آپ کو اوپن کر لے اور سامنے آ جاتا تاکہ معاملہ سامنے آ جائے. اس کابینہ میں سردار ثناء اللہ بھی وزیر تھے، وہ بھی استعفیٰ دے دیں. میرا خیال آپ ان باتوں کو، کیونکہ ہم نے ایک سیاسی بات ہے آپ شخصیات کی طرف معاملہ نہ لے جائے. شخصیات میں نہیں اس میں شخصیات آپ کے جو مطالبہ کابینہ کا ہے، اس کابینہ میں سردار ثناء اللہ بھی تھے. آج نواب ثناء اللہ چیف منسٹر ہے، لیکن ہر وقت حیثیت کسی انسان کا ایک حیثیت ایک ہوتا ہے، دوسرا حیثیت ہوتا ہے. ہم سیاسی دنیا پہ باتیں کرتے ہیں، ہم سیاسی بنیادوں پہ باتیں کرتے ہیں، ہم سیاست کے دنیا میں رہتے ہیں، لیکن آپ مجھے شخصیات کی طرف لے جاتے ہیں کہ فلاں شخص اور فلاں شخص. نہ ہم نے کبھی اپرادھ کی بات کی ہے، نہ کسی کے نام ہم نے لیے ہیں، نام کسی کے نام لینا چاہتے ہیں، اور یہ سب ہمارے محترم اور ہمارے معزز ہیں. ہم نے کابینہ اور سابقہ کابینہ اور چیف منسٹر کا تو ہم نے بات نہیں کی. وہ سابقہ کابینہ میں تھے نا سر. بہرحال یہ آپ اسی پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اپوزیشن کہتی ہے کہ 2002 سے احتساب شروع کیا جائے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ احتساب 2002، ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ احتساب 2002 سے شروع کیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پیشکش کی ہے، کیونکہ ان کی نظر میں سب سے زیادہ جمعیت علماء اسلام، کیونکہ اپوزیشن تو جمعیت علماء اسلام ہے، ایک ممبر ہمارے NP کا ہے اور باقی اپوزیشن تو جمعیت علماء اسلام ہے. ہم نے ان کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور ایک اور مزید پیشکش کر دیا کہ جمعیت علماء اسلام 88 سے حکومتوں میں چلا آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ 88 سے شروع کیا جائے، کیونکہ انہوں نے 2002 سے بھی جمعیت علماء اسلام ان کے نظر میں تھے. اور ہم نے اپوزیشن کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور ہم میں پیشکش کرتے ہیں کہ 88 سے شروع کیا جائے تاکہ آپ کا یہ ارمان پورا ہو جائے، یہ پورا تسلسل میں آپ کا سفر ہو جائے. نہیں، JUI تو پہلی بلوچستان کی جو پہلی اسمبلی تھی، جو پہلی اسمبلی 88 میں جمعیت علماء اسلام حکومت میں تھے، 90 میں تھے، 93 میں نہیں تھے، پھر 97 والے حکومت میں تھے. نیب کی جب حکومت ختم کی گئی تھی تب JUI پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں تھی، اور وہ تو 70 والا معاملہ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں 88 سے شروع کریں، وہ کہتے ہیں 2002 سے شروع کریں. یعنی جہاں سے وہ شروع کر دیتے ہیں، ہم نے تو پیشکش کیے ہیں جہاں سے شروع کر دیتے ہیں. 2002 سے کوئی مطلب اعتراض نہیں ہے؟ یعنی ہمارے کسی سے وہ نہیں، ہم نے ایک پیشکش کے طور پہ ان کے لیے سہولت مہیا کرنے کے طور پہ ایک اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ یہ بھی کیا جائے. اچھا مولانا صاحب، آپ جو ہے خزانہ لیکس بلوچستان میں ہوئی ہیں، اس پہ آپ کا سخت احتجاج ہے JUI کی حساب سے میں کہوں گا، لیکن جو مرکز میں پاناما لیکس کا ایشو آیا ہے تو اس پہ پھر آپ کی پارٹی میاں صاحب کے ساتھ ہے. تو یہ کیونکہ مرکز میں پاناما لیکس کے متعلق آپ حکومت کے ساتھ ہیں اور یہاں پہ خزانہ لیکس ہوئی ہے تو اس پہ آپ کا احتجاج ہے، یہ مطلب دو رائے کیوں ہیں JUI میں؟ میرا بھائی ایک الزام ہے. الزام کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ پھر ایک جماعت دوسری جماعت کے اتحادی ہوتے ہیں، اور ہم باقاعدہ وہاں مرکز میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی ہے، اور مسلم لیگ نون پہ ایک الزام ہے، اور یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے، اور ان کی جو ٹورز ہے یا کیا ہے وہ جو چیزیں ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پارلیمانی کمیٹی بن گیا اور اس تحقیقات کر رہے ہیں. تو ایک الزام کے حوالے سے جب نتیجے میں الزام کے بنیاد پہ تو کسی کو مورد الزام ٹھہرانا یا ان کو مسترد کرنا یا ان سے الگ ہونا یا اس سب میں شامل ہونا یہ نہیں ہوتا ہے. ایک ہمارے بلوچستان میں اس طرح ہو گیا کہ ایک چیز سامنے آ گیا، ایک پیسہ ریکور ہو گیا اور وہ جمع ہو گیا، یہ الگ چیز ہے. ایک کوئی الزام تو نہیں ہے، نہ اس کے کوئی تحقیقات ہے، بلکہ ایک ثابت شدہ ایک چیز ہے اور ریکور بھی ہو گیا اور جمع بھی ہو گئے. تو اس اور اس کا الگ فرق ہے، کیونکہ یہاں ایک چیز ثابت ہو گیا اور وہاں ابھی ثابت کرنا پڑے گا. اگر ثابت ہو گیا تو پھر اس وقت دیکھیں گے، اگر ثابت نہیں ہو گیا تو الزام کی بنیاد پہ آپ اتحاد کو چھوڑ کر کے دوسرے طرف چلے جائے اور ان کو کہہ دے کہ آپ گناہگار ہیں، تو یہ مناسب عمل تو نہیں.
مولانا صاحب پھر خزانہ لیکس جو بلوچستان میں ہوئی ہیں اس میں بھی پیسے جو برآمد ہوئے ہیں وہ ایک بیوروکریٹ کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں، تو اس میں پھر باقی منسٹر جو ڈاکٹر مالک کی کابینہ کے تھے یا ڈاکٹر مالک، ان کا کیا قصور؟ وہ تو تیار ہے کہ انہوں نے تو اپنی پارلیمانی کمیٹی ایک بنائی ہے، اپنے ممبرس جو ہے ان کے فنڈز اور ان کی تحقیقات کے لیے نیشنل پارٹی نے واحد پارٹی جس نے اپنی پارٹی کا اندر احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ میرا بھائی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ہم نے یہ سارے بات کی ڈاکٹر مالک صاحب کی پیشکش کی بنیاد پہ، کہ انہوں نے فلور پہ کہہ دیا کہ میں مستعفی ہو جاؤں گا، اس بنیاد پہ میں نے یہ بات ان کو یاد دلاتا رہا۔ اچھا، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نتائج برآمد ہوں گے؟ جو نیشنل پارٹی نے اپنی پارٹی اپنے ممبران کا احتساب کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے 3 رکنی، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ہوگا؟ ان کا اپنا پارٹی کا مسئلہ ہے، اور ہر ایک پارٹی کا اپنا نظم ہوتا ہے، اپنا سسٹم ہوتا ہے، اپنا مسئلہ ہوتا ہے، برآمد ہوتا ہے، کیونکہ میرے پارٹی کے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کی پارٹی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن پارٹیوں کے اندر مداخلت ہونا نہ میرا حق ہوتا ہے، نہ میں اس پہ حق رکھتا ہوں کہ میں پارٹیوں کے مسئلے میں مداخلت کر لوں کہ یہ پارٹی ہو جائے گا، نتیجہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ان کا اپنا پارٹی ہے اور اپنا ذاتی معاملہ ہے، کس طرح کریں گے ان کا اپنا۔ بلوچستان کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ کیسے واپس آئے، آپ کی رائے کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جدوجہد ان کے لیے کرنا ہے، نتیجہ تو اللہ نے دینا ہے۔ اگر اللہ نے بلوچستان کے عوام کو نصیب کر دیا گیا تھا تو واپس آ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو ہمارے لیے صرف جدوجہد ہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کر لیں، آواز اٹھائے اور ان کو کہہ دیں کہ بلوچستان کے عوام کا پیسہ بلوچستان کے عوام کو مل جائے۔ مولانا صاحب، نیب پہ بھی الزامات آتے ہیں کہ وہ بھی ایک سیاسی ادارہ بن گیا ہے، اس سوال کا میں جواب آپ سے لوں گا، لیکن اس وقت وقف ہو گیا ہے وقفے کا۔ ناظرین دیتے وقت تھی وقفے جو اسا سا گل رہا جو وقفے کا پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بھی ہے بلی کار۔ جی مولانا صاحب، کچھ الزامات آتے ہیں کہ نیب جو ہے اب سیاسی پارٹی یا سیاسی ادارہ بن گیا ہے، جیسے اس کی مثال یہ ہے، کل خالد لانگو کے وکیل نے کہا کہ خالد لانگو کی گرفتاری کے وارنٹ جو ہے اس کو انہوں نے راز میں رکھا، چھپایا، جب وہ ضمانت کے لیے گئے تو انہوں نے وارنٹ دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، واقعی نیب میں بھی کچھ ہے؟ میرا خیال اگر ہم ایک طرف یہی جدوجہد کر رہے کہ بلوچستان کا لوٹا ہوا دولت واپس آ جائے، اور وہ میں تو کسی کے جیب سے نہیں نکال سکتا ہوں، نہ آپ کسی کے جیب سے نکال سکتے ہیں، نہ آپ کو یہ حق حاصل ہے، تو اداروں کے تھرو اور عدالتوں کے تھرو اور ان کے توسط سے آپ یہ مقاصد اور یہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں بھی الزامات کی بنیاد پہ ادھر بھی وہ شروع کر لے، ادھر بھی شروع کر لے، اور وہاں بھی الزامات یہاں بھی الزامات، پھر یہ واپس کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کمزوریاں تو ہر سسٹم میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو اپنے جگہ پہ وہ سیاسی نظام میں بھی ہے، اور اس نظام میں بھی شاید انسانی کمزوریاں ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح بات کرنا اور ان پہ الزامات پہ تبصرے کرنا اور اس پہ تبصرے شروع کرنا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے کام میں مداخلت بھی میں سمجھتا ہوں، اور کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کدھر جائے؟ یعنی اس معاشرے میں ہم کدھر جائے، اور کس کے ذریعے واپس وہ دولت واپس لایا جائے؟ جو نیب اس وقت کاروائیاں کر رہی ہے، نیب کی جو کارکردگی ہے، اس سے آپ کہاں تک مطمئن ہیں کہ بہتر رخ میں جا رہے ہیں؟ بہرحال اب اس پہ میں تبصرہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس وقت ہم دو محاذوں پہ لڑنا اور یا کسی کو سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ ہم بھی کسی کو نہیں دے سکتے، نہ ہم اس کو یکسر مسترد کر دیتے تاکہ بالکل عزم معطل بن جائے اور کوئی کام نہ کر لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کمزوری ہو ہر ایک ادارے میں اور ہر میدان میں، اگر کوئی کمزوری ہو تو نکالنا چاہیے، اور نہ بے گناہ لوگوں کو تنگ کرنا چاہیے، اور نہ کسی معاملے پہ کمپرومائز ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا اصولی موقف ہے، لیکن ہمارے ادارے اور عدالتیں موجود ہیں، اور ہر ایک معاملے میں بہتری کی گنجائش ہے، اور بہتری ہر ایک نظام، سیاسی جماعتیں بھی اپنے اندر بہتری لانا چاہے، بیوروکریٹ بھی اپنے نظام میں بہتری لایا جائے، اور اگر ہمارے اداروں کے اندر بھی کوئی کمزوری ہو تو بہتری لانا چاہیے۔ لیکن اگر آج ہم اس پہ باتیں شروع کر لے تو اس کے کام میں ہم مداخلت سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس طرح کوئی بات ہو جیسے کہ آپ کہتے ہیں، تو
تو ظاہر بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک میرٹ کی بنیاد پہ ہر ایک معاملے کو اور ہر ایک کیس کو لینا بھی چاہیے اور اس کے فیصلے کرنا بھی چاہیے. کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ مقتدر قوتوں نے نیب کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ بلوچستان میں چونکہ ایک مخصوص صورتحال ہے، لوگ پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا جو سیاسی لوگ ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے. اس میں کہاں تک آپ کو سچائی نظر آتی ہے؟ میرے خیال یہ اب تک اگر اس قسم کی بات ہو اور اداروں نے اس طرح کہا ہو تو آپ تو دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ کاروائیاں پہلے سے کاروائیاں پورا ملک کے اندر سب سے زیادہ کاروائیاں نیب کا تو بلوچستان میں ہوتا ہے. اور اگر اس قسم کی کارروائی بھی ہو کہ آج ایک مطلب سمجھے کہ سٹنگ منسٹر یا مشیر انہوں نے گرفتار کر لیا تو ایک پھر کس طرح اداروں نے ان کو کہا کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے. اور یہ کس حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ نہ عمل کے میدان میں مجھے کوئی نظر آ رہا ہے اور نہ انہوں نے اس طرح کوئی بات ہمارے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ویسے الزامات. اچھا مولانا صاحب، نوشکی کے قریب ایک ڈرون حملہ ہوا. ظاہر ہے یہ ایک کسی بھی ملک کی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے، لیکن کوئی بھرپور احتجاج کہیں سے بھی نظر نہیں آیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے روز اول سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک اور ہمارے ادارے، ہمارے سیاسی قوتیں، ہمارے مقتدر قوتیں اگر وہ کہتے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں تو سب نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ اب مزید یہ امریکہ کی جنگ ہم نے نہیں لڑنا چاہیے. اب تک ہم نے جو جنگ لڑ چکے ہیں اور جو ہم نے امریکہ کی جنگ ہے اور ہمارے نئے پرائے جنگ ہے یہ بہت ہو گیا اور ہم نے اپنے ملک اور ملت اور قوم کے ساتھ بہت کچھ زیادتی ہو گئے ہم سے. آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہوگا اور نہ ہم نے ان سے بھیک مانگنا ہوگا اور نہ ہم نے ان سے امداد مانگنا ہوگا. یہ آج ہم نے فیصلہ کرنا چاہے، ورنہ امریکہ ہمیں اسی طرح ذلیل کر کے ہمارے خود مختاری اسی طرح تباہ کر دیتے ہیں اور پائی در پائی ایک سے دوسری مرتبہ، دوسری سے تیسری مرتبہ، تیسری سے چوتھی مرتبہ، لیکن یہ کریں گے، یہ رکیں گے نہیں. آخر جا کر کے یہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے ان قوتوں پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے کہ ہمارے آج ملک ان کی تحفظ کی ذمہ داریاں ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمارے ملک کی آزادی اور خود مختاری کے پاک دوڑ ان کے ہاتھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ضلالت میں ہم نے مزید زندگی نہیں گزارنا ہے اور ہم اس جنگ سے علیحدگی کا فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا. اس حملے میں بھی ایک عجیب چیز نظر آتی ہے کہ اطلاع جو ہے کہ 3 میزائل داغے گئے، 2 گاڑی کو نہیں لگے، لیکن تیسرا میزائل جو ہے وہ اس گاڑی کو لگ گیا اور پوری طرح گاڑی جو ہے وہ تباہ ہو گئی. جو اس میں ملا اختر منصور تھے یا جو تو وہ اس کے ساتھ دوسرا تھا، ان کی جو لاشیں ہیں وہ بھی جل گئیں. لیکن پھر وہاں سے پاسپورٹ، شناختی کارڈ یہ ملنا کیسے؟ مطلب بہرحال میں نے کسی سے اسی سوال کی کسی ذمہ دار سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی لاشیں بھی جل گئے، راکھ بن گیا اور گاڑی بھی چل گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ دھماکے میں مذاقاً یا حقیقتاً کہا کرتے تھے کہ دھماکے میں یہ ہوتا ہے کہ جب دھماکہ ہو جاتے تو سب سے پہلے کپڑے نکل جاتے ہیں. یہ دھماکے کی ایک عادت ہے، لہٰذا کپڑے پہلے ہوائیں نے نکال دیا ہے. کیا اس قسم کی ایک منگڑت کچھ قسم کی بات؟ مطلب یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دھماکہ پروف یہ کسی کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شاید دھماکہ پروف ہو یا کیا ہو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مطلب اب تک یہ کنفیوژن قوم کے ذہنوں میں ہے. اچھا مولانا صاحب، بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جو ہے جس پوزیشن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ANP تو رہتا ہے، باقی پارٹیاں یا تو اجلاس میں نہیں آتی یا آپ کے ساتھ بھی رابطے میں کم ہیں. کیوں مطلب آپ ایک متحدہ اپوزیشن نہیں بنا سکے؟ ہم نے بار بار رابطہ کیے سردار اختر مینگل صاحب کے پارٹی کے ساتھ اور ان کے سردار صاحب تو اکثر و بیشتر نہیں آتے ہیں، لیکن میر حمل کلمتی صاحب سے ہم نے یہی گزارش کی کہ اگر ہم متحد ہو جاتے، بلکہ BNP عوامی میں بھی ایک بندہ ہے اور طارق مکسی صاحب بھی تھے.
طارق مکسی صاحب تو یا وہ ابھی قومی اسمبلی کی ٹکٹ ملنے کے بعد وہ تو تھوڑا- اپوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ حکومت یا ان کے حصہ سمجھا جائے مسلم لیگ کے ساتھ وہ گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ دو جماعتیں تو اپوزیشن میں ہے لیکن ہمارے ساتھ اتحاد میں اور تک نہیں آئے ہیں۔ اب تک جو اعلان ہوا ہے متحدہ اپوزیشن کا، یہ ANP اور جمعیت علماء اسلام، ان کا اعلان ہوا ہے، اسی لیے اپوزیشن لیڈر جمعیت علماء اسلام کے ہے اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ANP کا ہے۔ تو اب تک ہم متحدہ وجہ کیا نظر آتی ہے، وہ کیوں کتراتے ہیں آپ سے؟ اس پہ تفصیل میں ہم تو اب تک نہیں گئے ہیں، لیکن شاید ان کے اپنے مصروفیات بھی ہے، اور شاید وہ ہمارے کیونکہ وہ دونوں بلوچ قوم پرست جماعتیں ہیں، شاید ہم دونوں پشتون ایک طرف سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں پشتون ANP بھی پشتون علاقے کی پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام کی بھی اکثریت، اگرچہ ہمارے پارٹی پورا صوبے میں پورا ملک میں ہے لیکن نمائندگی پشتون علاقوں سے ابھی تک جو موجود ہے، شاید ان کے لیے رکاوٹ یہ ہو یا کچھ اور ہو، لیکن ہم نے ابھی تک ان سے یہ تفصیل معلوم نہیں کی کہ کیوں ہمارے اتحاد میں نہیں آ جاتے۔ زمرک خان کی جگہ پر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سارے اپوزیشن کے جمع ہوئے تھے، سردار اختر مینگل بھی تھا، طارق مکسی بھی تھا، BNP عوامی کے سربراہ جو تھے اسرار زرعی صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے اس میٹنگ میں۔ اس میٹنگ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب سب ہم مل کر حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائیں گے، لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا خیال وہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ سینٹ کے دوران، جی، اور وہ سینٹ کے دوران اس طرح قسم کے اتحادیے بنتے ہیں اور پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں، کیونکہ سینٹ کے ایک الیکشن کا ایک جذبہ تھا اور ان لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا اور انہوں نے ایک ذہنیت دینا تھا، لیکن وہ ووٹ والا معاملہ تھا اور ووٹ گزر گیا، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ الیکشن کے حد تک سینٹ کے الیکشن کے دوران اس قسم کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ اچھا مولانا صاحب، JUI ماضی قریب میں بلکہ جلسے جلوس کر رہی ہے کہ دینی مدارس کا تحفظ کیا جائے گا، تو کیا دینی مدارس کو کہیں سے تھریٹ ہے حکومت کی جانب سے یا کہیں اور سے؟ میرا خیال امریکہ یہ نہیں چاہتے کہ، بلکہ امریکہ کے نظریے دینی مدارس پہ ہے اور امریکہ کے انکوں کے جو کٹک کے وہ دینی مدارس ہے، اور وہ اس ملک سے اور اس خطے سے دینی مدارس کا کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں امریکہ کہ جب تک دینی مدارس کا کردار یہاں ہو تو ہم اپنے ایجنڈے کو ادھر مسلط نہیں کر سکتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے ہو یا جو بھی صورتحال ہو، کیونکہ وہ جتنی بھی یہاں سیاسی تحریکیں ہیں یا اسلام اور مذہب کے حوالے سے یا یہاں اللہ کے نظام کے حاکمیت کے حوالے سے، یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ وہ دینی مدارس ان کے مراکز ہے اور یہاں سے اٹھتے ہیں یہ تحریکیں اور وہ پھر پورا ملک کے پورے خطے میں پھیلتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ اور امریکہ کے اشارے پہ ہمارے حکمران تو امریکہ کے تابع دار ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم دینی مدارس کے تحفظ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو حفاظت کے اور اسلام کے تحفظ کا جو مرکز اور چاونی ہے یہی مدارس ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کی تحفظ ہونا چاہیے، اور جبکہ امریکہ کبھی اس پہ دہشت گردی کے اڈے ان کا الزام لگاتا ہے، کبھی ان کے رہنے والے دہشت گرد سمجھتے ہیں، کبھی اس کے تعلیم و تعلیم دینے والے دہشت گرد کے تعلیم دینے والے سمجھتے ہیں، لہٰذا ان القابات سے وہ نوازتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے دینی مدارس ناقابل برداشت ہے اور ہم اپنے مدارس کے تحفظ کرتے ہیں۔ جب ہم مدارس کے تحفظ کر لیتے تو سمجھے کہ دین کا تحفظ ہو گیا، سمجھے کہ اسلام اور اس کے نظام اور اس کی حاکمیت کا تحفظ ہو گیا۔ اگر دینی مدارس خدا نہ کرے ختم ہو گئے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر امریکہ اور ان کی اتحادی اپنے مرضی کا نظام ادھر مسلط کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین انہیں تے پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پہنجے پجانے تے پہتو اندڑ پروگرام تے نیندہ اجازت، اللہ واہی۔